अस्सलाम वालेकुम। दुआए हिस्बुल बहर शरीफ अबुल हसन शाज़ली अर्रहमा से मंसूब ये दुआ बड़ी कमालात, मोअज़्ज़ात, करिश्मात की हामिल है। अगर हम इसकी डेप्थ में जाएं, डीपली स्टडी करें, रवायात को सामने रखें, औलिया अल्लाह के अक़वाल का तज्ज़िया करें तो ज़बरदस्त किस्म के राज अफ़शा होते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि बराए करम मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ये जो बेल आइकन आपको नज़र आ रही है इसको ज़रूर प्रेस कर दें। चैनल में रेगुलर हाजिर दिया करें। आप आएंगे, चैनल को विज़िट करेंगे, वीडियोस को देखने का मौका मिलेगा तो यकीन जानिए बहुत कुछ आपको सोचने समझने और रूहानी उलूम से आगाही हासिल होगी। दुआए हिस्बुल बहर शरीफ। ये दुआ कोई आम दुआ नहीं, किसी की लिखी हुई कौम सी तहरीर नहीं, बल्कि ये मुख्तलिफ कुरानी आयात का मजमुआ है। कुरानी दुआओं पर मुश्तमिल ये दुआ अपने अंदर इल्म व हिकमत का एक समा रखती है। इस दुआ के बारे में जो रिवायत मिलती हैं, अगर उनको सामने रखें तो औलिया अल्लाह ने इस दुआ के बड़े फ़वाइद बयान किए हैं। अपने ज़िक्र अज़कार में इस दुआ को हमेशा शामिल रखा। इस दुआ को पढ़ने में औलिया अल्लाह बड़े पेश पेश रहे। इस दुआ के करिश्मात, मोअज़्ज़ात और करामात कई सलासिल में हमें महसूस होते हैं। अगर हम स्टडी करें, रवायात को देखें, परखें, तो इस दुआ का आमिल कामिल, मोअज़्ज़ात से भरपूर, इल्म हिकमत का समंदर और कई तरह की इल्मी रूहानी खुसूसियात का मालिक होता है। अगर ज़िंदगी भंवर में फंस जाए, तूफ़ान में घिर जाए, बाहर निकलने का कोई रास्ता न बचे, तो इस दुआ को पकड़ लो, इस दुआ को थाम लो। इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से बाहर निकलने का मौका मिलेगा। ज़िंदगी राइट डायरेक्शन की तरफ आती हुई महसूस होगी। सही सिमत का इंशाअल्लाह तयन हो जाएगा। सीधी राह के मुसाफिर बन जाओगे। अल्लाह की खुशनुदी की तरफ इंशाअल्लाह वापस लौट आओगे। रहमत और बरकत से अल्लाह नवाजेगा। और अगर इस दुआ को लाइलाज अमराज में पढ़ा जाए, मुसलसल इस दुआ का विर्द जारी रखा जाए, बिला नागा कुछ अरसे इस दुआ को रोज़ाना बाकायदगी से पढ़ा जाए, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से, उसके करम ख़ास से इंशाअल्लाह लाइलाज मर्ज़ का शाफ़ी इलाज हो जाता है। इस पर अल्लाह की रहमत बरसती है। ये दुआ कोई आम दुआ नहीं, बल्कि 7,000 जन्नात इस दुआ के मोक्किलीन में शामिल हैं। इस दुआ को थामते हैं, पढ़ने वाले के अल्लाह के करम से काम आते हैं। इंसान खुदा न खास्ता किसी बलाओं की ज़द में हो, दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर रखा हो, सख्त जान का ख़तरा हो, तो इस दुआ का विर्द करो। इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से दुश्मनों का ख़ात्मा होगा, बलाएँ टल जाएंगी, खुशनुदी खुदाबंदी इंशाअल्लाह हासिल हो जाएगी। अल्लाह का करम ख़ास होगा और रहमत के दरवाज़े अल्लाह के करम से इंशाअल्लाह खुल जाएंगे। ये जो दुनियावी आफात से ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है, इंसान बलियात में, आफात में आ घिरता है, अगर इस दुआ का विर्द जारी रखा तो ना सिर्फ बलाओं से छुटकारा मिलेगा, बल्कि दुनियावी आफात से इंशाअल्लाह खलासी नसीब हो जाएगी। अगर कोई दीनी मसला हो, कोई दुनियावी परेशानी ने आन घिरा हो,
تو اس حصول مقصد کے لیے اس دعا کا ورد کرو، اپنے ورد میں رہو، اپنے ڈیلی روٹین میں اس دعا کو شامل کر لو، انشاءاللہ کامیاب رہو گے۔ عزت، مرتبہ، شہرت، دولت اگر یہ چاہتے ہو تو اللہ کے کرم سے، اللہ کی خاص عنایت سے انشاءاللہ اگر اس دعا کے عاملین میں شامل ہوئے، اس دعا کا ورد جاری رکھا، اللہ کے کرم سے عزت ملے گی، شہرت نصیب ہوگی، حلال رزق انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی قربت انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور نصیب ہو۔ اگر نظر بد کا شکار ہو، حسد کرنے والوں کی کثرت ہے، تو حاسدین کے شر سے بچنے کے لیے یہ دعا یقین جانیے تیر بہتا۔ اس دعا کا باقاعدہ ورد حاسدین کے حسد سے نہ صرف بچاتا ہے بلکہ مقام و مرتبہ میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ اس دعا کے پڑھنے والوں کا شمار ایک ایسے نیک ولیوں میں ہونے لگتا ہے کہ جس کا دشمن توڑ نہیں نکال سکتا، اس کی ہر چال انشاءاللہ اللہ کے کرم سے ناکام ہو جاتی ہے۔ اس کا دشمن نامراد لوٹتا ہے، بے مراد لوٹتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے، خود اسے اپنی پڑ جاتی ہے۔ خدا نخواستہ انسان کسی صدمے کی حالت میں ہو، سخت تکلیف میں ہو، سخت پریشانی کا شکار ہو جائے تو فوراً اس دعا سے رجوع کرو، اس دعا کو تھامو، اس دعا کو اپنے ورد میں لاؤ، اللہ کے کرم سے تمام تر پریشانیاں، صدمات اللہ کے کرم سے دور ہو جائیں گی۔ اس دعا کا پڑھنے والا نہ صرف نیک لوگوں کی لسٹ میں آ جاتا ہے، اسے نہ صرف اللہ کی خوشنودی نصیب ہو جاتی ہے بلکہ اس کا شمار اولیاء اللہ میں اللہ کے کرم سے ہونے لگتا ہے۔ زندگی میں کسی بھی طرح کی اگر کوئی مشکل پیش آ جائے، کسی قسم کا کوئی غم آن گھیرے، تو اس دعا سے رجوع کرو، اللہ کی طرف لوٹو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ سے دوستی کا وعدہ کرو، اپنے سابقہ گناہوں کی معافی مانگو، اور اس دعا کے پڑھنے میں مصروف عمل ہو جاؤ۔ پھر دیکھو اللہ کی خوشنودی نصیب ہوگی، پریشانیوں کا خاتمہ ہوگا، ہر طرح کا مسئلہ انشاءاللہ فوراً حل ہو جائے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی قربت نصیب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ روحانیات میں مقام پیدا کرو، روحانی علوم سے روشناس ہو جاؤ، علم روحانیات ہے کیا، اس کے بارے میں اگر جاننا چاہتے ہو، اس کی مت کو سمجھنا چاہتے ہو، تو اس دعا سے رجوع کرو، اس دعا کا ورد کرو۔ کچھ عرصہ ورد کرو گے، دل کے اندر علم روحانیات کا کنسیپٹ جاگے گا، اللہ سے محبت کی ایک چنگاری بھڑکے گی، اللہ کی قربت کو محسوس کرو گے۔ جب اللہ کی قربت کو محسوس کرو گے، اللہ کی طرف لوٹو گے، سابقہ گناہوں کی معافی مانگو گے، نیک اعمال میں اپنے آپ کو مصروف عمل رکھو گے، تو پھر دیکھو مقام کتنا بلند ہوتا ہے، کس مقام پر اللہ فائز کرتا ہے۔ آماد کے ظہور کی تمنا علم روحانیات اولیاء اللہ صاحب کمال شخص نہیں کرتا، اسے صرف اللہ کی خوشنودی کا شوق ہوتا ہے، وہ اپنے اللہ کو پانا چاہتا ہے، عشق الہی میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن اس کے رزلٹ کے طور پر اللہ کی قربت کے نصیب ہونے کی وجہ سے وہ مقام صاحب بن جاتا ہے، اعلیٰ مقام پر فائز ہو جاتا ہے، اور غیر ارادی طور پر اس ذات کا ظہور ہونے لگتا ہے، کرامات وجود میں آتی ہیں۔ تو اگر اس مقام پر فائز ہونا چاہتے ہو تو اس دعا سے رجوع کرو، فانی فی اللہ اور باقی باللہ کے کنسیپٹ کو سمجھو، اور اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں لگ جاؤ، اپنے اللہ کو خوش کرنے میں مصروف عمل ہو جاؤ، تو انشاءاللہ اللہ کے کرم سے صاحب کرامت بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ المختصر، اس دعا کو جس مقصد کے لیے پڑھو گے، نیک سمت کی طرف اگر بڑھنا چاہو گے، اللہ رہنمائی کرے گا، اللہ کی قربت نصیب ہوگی، دنیاوی مسئلے اور دین کی ترقی نصیب ہو جائے گی، اللہ کے قریب آ جاؤ گے، عشق الہی میں انشاءاللہ مبتلا ہو جاؤ گے۔
دین میں بھی ترقی حاصل کر لو گے اور دنیا میں بھی آخرت بھی سمر جائے گی اور قبر کی زندگی انشاءاللہ جنت کا گھر بن جائے گی، اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی سیدھی راہ کا مسافر بنائے، اور ہم وعدہ کریں کہ جو گناہ ہم نے زندگی بھر کیے اللہ اس کی معافی اور آئندہ گناہ نہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں سیدھی راہ کا مسافر بنا، نماز روزے کی پابندی نصیب فرما، حج زکوٰۃ دینے میں ادائیگی میں ہم پیش ہوں، وہ نیک کام کریں جس میں اللہ کی خوشنودی شامل ہوں۔ اللہ ہمیں ہر اچھائی میں شامل حال رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ السلام علیکم